السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے۔ اس کائنات پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا و جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو مخلوقات انسان اور جن ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے اور جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزائر اور ویران جگہوں پر قید کر دیا تھا۔ جنات کے مقید کرنے کا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ کے نہایت برگزیدہ فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا اور اس کو رب العالمین نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترو اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزائر اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا جائے، جو کہ ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہایت قلیل وقت میں مختلف ویران جزائر اور پہاڑی غاروں اور ویرانوں میں قید کر دیا گیا، جو کہ ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید میں رہے اور پھر مشیت ربی کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں پھر چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھایا اور اس نے نہایت قلیل وقت میں اتنے انتہائی طاقتور جنات کو قید کرنے سے متعلق غرور کیا۔ اس کی خبر رب تعالیٰ کو تو ہو گئی مگر دیگر فرشتے اس سے بے خبر رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو سرعام لانے کے لیے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہے، میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ حکم تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو دھتکار دیا گیا اور یہ شیطان ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مشیت ایزدی کا مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد الجن مسجد حرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سبھی جانتے ہیں۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک بھی سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جواب دیے۔ مستند تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود کو ہمراہ لیے رات کے وقت اس جگہ پر پہنچے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کے ایک گروہ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد میں اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ زمانے کے ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بدلتے رہے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ الحرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے مسجد الجن کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ ماہ صیام میں یہاں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے زائرین عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور افطار میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ کائنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ایذا پہنچاتے ہیں۔ اس کے پیچھے چند عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ایک قول کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو بد اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں بھی برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے، اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ پسندیدگی و ناپسندیدگی اور اچھائی یا برائی جیسے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں، اور دوسری جانب جناب کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے، چونکہ جن انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی انڈیلتے یا کسی درخت یا پتھر کی اوڑ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے اور آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ڈر اور خوف کی حالت میں بھی جنات آپ کے اوپر غالب ہو سکتے ہیں۔ جنات جسم کے کس حصے سے داخل ہو کر انسان پر قبضہ جماتے ہیں، اس کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں، تاہم یہ سب سے مستند ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، ناک، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیمات بھی دی گئیں، اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف بھی موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ساحرین کے سحر سے، حاسدین کے حسد سے اور شیاطین کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔